ہماری اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج مولوی جرجیس تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا کر صرف تمہارے اچھے اعمال کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تم اچھے اعمال کر لو، ہماری بدعمالیوں، ہماری اتفاقیوں، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر غلط لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے اعمال اچھے کر لیجئے، شاید اللہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کا دور ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمیں اچھے، نیک اور شریف حکمراں ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں، جو ہمارے دیش کو برباد ہونے سے بچا سکیں۔ ہمارے بدعمالیوں نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے، ہماری نیک اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ضرور ہمارے اوپر سے ظلم و بربریت کا دور ختم کر کے اچھا دور شروع کر دے گا۔ جب برے اعمال کر کے اللہ عذاب مسلط کر سکتا ہے تو اچھے اعمال کرنے پر اللہ رحمت کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ تو سوچ رہے ہیں مولانا نام نہیں لے رہے ہیں، صبح سے 60-70 فون آ چکے ہیں میرے پاس دلی سے، میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف ایک جملہ ایسا نکال دے مولوی جرجیس کہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے شکنجے میں لے لیں۔ ایک چینل، بڑے چینل والا ہمیں فون کر رہا ہے بار بار، ایک بہت بڑا چینل جو اب تک ہماری برائیاں دکھاتا رہا، تقریروں کی کٹنگ کر کے دکھاتا رہا، 60-70 فون آئے ہیں آج میرے پاس، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بچتے بچاتے تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی خیال کرو۔ ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میری بھی ماں ہے، اگر تھوڑا بھی سن لیا اس نے کہ یہ پریشانی ہے، آپ جانتے ہو اعظم خان جیسے لوگ جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، شرجیل امام جیل کی سلاخوں میں چلا گیا، ایک ایک کو، کفیل خان ڈاکٹر کفیل کو جیل میں ڈال دیا، راسو کا بھی لگا دیا۔ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجیے میرے بھائیوں، اگر یہ حالات ہو گئی تو پھر یہ کام رک جائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ میرے باپ اور میری ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، جب جوان تھے بات دوسری تھی، اب تو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تھوڑا بھی صدمہ اگر سن لیں گے تو اٹیک نہ پڑ جائے، ہمیں وہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے اس پیارے وطن اور ملک کی بربادی دکھائی دے رہی ہے، اس کو ہمیں بچانا ہے، وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے بچایا جائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا وفاداری کی اس کو بتایا جائے، ہم مسلمانوں نے کتنا خون بہایا اس کو بتایا جائے۔ ہمیں شک کی نظر سے مت دیکھو، ہم اس دیش کے وفادار ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اس دیش کی دھرتی کو 5 مرتبہ ہم چومتے ہیں، مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہونے کو سوبھاگیہ سمجھتے ہیں، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ سعودیہ میں حج کے لیے جاتے ہیں تو بھارت کا ترنگا لہراتے ہیں ہم، ہماری وفاداری کو جہاں تم نہیں پہنچ سکتے ہو مکے اور مدینے کی سرزمین پر، وہاں ہم ترنگا لے جاتے ہیں، اور ہم ترنگا اپنے ملک کا جھنڈا ہم وہاں لہراتے ہیں۔ ہماری وفاداری کو شک کی نظروں سے مت دیکھو۔ میڈیا والوں، اللہ کی قسم ہمیں اس دیش سے پیار ہے، کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی جب مکے گئے، مکے سے مدینہ گئے، جب سوتے تھے تو کروٹ آپ کی مکے کی طرف ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سوتے وقت آپ ادھر چہرہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابیوں ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا میں کیا جانوں؟ آپ نے کہا ادھر میرا وطن ہے، ادھر مکہ ہے، وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، وطن کی محبت نبی اکرم نے ہمیں سکھائی۔ جس دیش کی محبت اور پیار کرنا ہمیں نبی نے سکھایا ہو، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہو، ہمارے مذہب کی تعلیم ہو، ہم اس دیش کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس دیش کو گروی نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اس دیش سے سچا پیار کریں گے۔ ہمیں اس دیش کے سنویدھان سے پیار ہے، اس لیے کہ ہمارے دیش کا سنویدھان یہ ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو برابر کا درجہ ہے۔
سب کو برابر اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے اور حق ہے، اور ہم سے یہ حق مت چھینیے۔ مولوی جرجیس مجرم ہو سزا دو، اگر کوئی رمیش اور راکیش مجرم ہو تو اس کو بھی سزا دو۔ کیا دلی میں ہونے والے کانڈ اور حادثے میں سی سی ٹی وی کیمروں میں آنے والی تصویریں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں بتا رہی کہ مجرم کون ہے؟ میں آج اس منچ سے، اس اسٹیج سے کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان اپدرو اور مچاتا ہوا، جھگڑا کرتا ہوا، ہاتھوں میں پتھر لے کر برساتا ہوا، اگر آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دے رہا ہے، پکڑو، سزا دو، جو سزا دینا چاہو دو۔ لیکن جن غیر مسلموں نے ہاتھوں میں پتھر لیا، گولیاں چلائیں، پتھر برسائے، اور جنہوں نے بھڑکایا، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی ذاتی کے ہوں، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ دیش کو کھلواڑ مت بنائیے، دیش کو کھلونا مت بنائیے، اس دیش کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیجئے۔ دیش کی بہت بدنامی ہو رہی ہے ودیشوں میں، ہمارے دیش کو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ سونے کی چڑیا بنا دے۔ ہمارے دیش کو، جمہوریت کو، سیکولرزم کو پوری دنیا کہتی تھی کہ انڈیا اور بھارت میں جو سیکولرزم ہے پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا بہتر، اتنا اچھا ہمارا ملک بھارت، سب کو اپنی بات کہنے کا پورا حق اور ادھیکار، لیکن میرے بھائیوں دیمک کی طرح چاٹنے والے پیدا ہو گئے ہیں، ایک طرف اکھنڈتا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں آپ کو میں نمنترن دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ہندو بھائی ایسا دکھائی دے جو آپ کے ہاں مجمع میں گھس جائے اور جے شری رام کے نعرے لگائے اور بھڑکانا چاہے، آپ کسی طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے کر، سینے سے لگا کر، اپنے گھر میں لے جا کر کھانا پانی کھلا کر، چائے پلا کر، سکون کے ساتھ، بغیر مارے اور پیٹے ہوئے، بغیر دہشت پھیلائے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، کسی نے بہکا دیا ہے، کسی کے جذبات میں آ گیا ہے، کسی نے اس کو اکسا دیا ہے، رام چندر جی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ رام تو کسی کو تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بیجا تھپڑ بھی مارنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، ناجائز ایک چانٹا بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ رام کا بھکت نہیں ہے، اس نے رام کے نام پر اس کو بہکایا گیا ہے۔ اس کو پکڑیے، اس کو لائیے، کھلائیے، اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ مت لیجیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے۔ صاحب ہم نے اس کو پکڑا ہے، یہ ناسمجھ تھا، اب قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ اور ہندو بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان جہاد جہاد کا نعرہ لگائے، نعرے تکبیر لگائے، سمجھ لو کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے۔ اگر وہ مار رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیے، اس کو اپنے گھر لے جائیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور اس کو اسلام اور ہندو سے مت جوڑو۔ نہ تو ہندو ازم یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارو، نہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کو بے قصور مارو۔ ہندو اور اسلام دھرم کی شکشا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو جواب میں اس کو مت مارو، بلکہ اس کے سامنے بایاں گال پیش کر دو۔ بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو جواب میں کچھ مت بولو، سیدھے چل دو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ عیسائی کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیجا ماریں کسی کو۔ اور جین دھرم کے اندر تو اہنسا اتنی بری چیز ہے، ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ تو بیچارے زمین پر پیدل چلتے ہیں، چپل بھی نہیں پہنتے ہمارے جینی بھائی، اور ان کے گرو کہ کہیں میرے پیروں سے چپل سے کوئی چیونٹی نہ مر جائے۔ وہ کرسی پر بھی اس لیے نہیں بیٹھیں گے تو اس کرسی کو پہلے جھاڑو سے جھاڑ لیتے ہیں، پونچھے سے جھاڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی جراثیم، کوئی کیٹاڑو نہ ہو اور وہ ہمارے بیٹھنے سے مر نہ جائے۔ وہ ایک شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اکثر گھروں میں چراغ یا لائٹ جلتے ہیں تو پتنگے آتے ہیں، کوئی پروانہ کھانے میں گر کے مر نہ جائے۔ ان کے یہاں تو ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک کیڑے اور مکوڑے تک کی ہنسا کو جائز ہے، پھر انسان کی ہنسا کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہندو دھرم کی تعلیم نہیں ہے، یہ رام چندر جی نے نہیں سکھایا کہ کسی کو ناجائز تھپڑ مارو۔ اسلام نے نہیں سکھایا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تم کسی کو مارو۔ اسلام نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا،
جس نے کسی ایک انسان کو مارا، ایک منشیہ کو مارا، وہ ایک منشیہ کو نہیں، پورے وشو کی مانوتا کو، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے منشیہ کا، پوری انسانیت کا وہ قتل کر رہا ہے۔ یہ اسلام نے سکھلایا۔ جین دھرم نے بتایا کہ ایک کیلا بھی نہیں بننا چاہیے، اس حساب سے زمین پر چلو کہ تمہارے پیروں سے چیونٹی بھی نہیں بننی چاہیے۔ عیسیٰ مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جو دائیں گال پہ تھپڑ مارو اس کو بایاں گال پیش کر دو، بدلہ نہ لو۔ یہ کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے، کسی بھی دھرم کی شکشا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں۔ مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر، ہندو دھرم کے اندر ہنسا نہیں بتائی گئی ہے، اسلام دھرم کے اندر ہنسا کا راستہ نہیں بتایا گیا ہے، سکھ دھرم اور جینی دھرم کے اندر ہنسا نہیں، عیسائی دھرم کے اندر ہنسا نہیں۔ ہم خراب ہیں، دھرم ہمارا خراب نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ مسلمان اپنے اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہندو بھائی اپنے وید اور قرآنوں کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، کرشن جی کی اور رام چندر جی کی شکشا کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے عیسائی بھائی جیسس عیسیٰ مسیح کی تعلیمات میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے سکھ بھائی گرو نانک کے گرو گرنتھ کو پڑھ کے اپنے آپ کو چینج کریں اور مانوتا اور انسانیت کا پیغام اور سبجیکٹ لوگوں کو پڑھائیں۔ ہمارے جینی بھائی مہاویر جی کی شکشا کو عام کریں اور بتائیں کہ ہمارے ہاں ہنسا کتنی بری چیز ہے، اور پھر دیکھو کہ دیش میں پیار کیا ہوتا ہے اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں۔ کیوں؟ ان کی کرسی ٹکی اسی پر ہے، جب تک لاشوں پر ان کی کرسی کا اسٹیج نہیں سجایا جائے گا ان کو کرسی نہیں مل سکتی ہے۔ دلی کے چناؤ سے پہلے ماحول کو کتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔